آلہ واصحابہ۔ خواتین حضرات، آج سے 100 سال قبل تقریباً دنیا میں نہ کبھی اس طرح میلاد کی کانفرنسیں کی گئی، نہ کبھی اتنے زیادہ میلاد کے جلسے ہوتے تھے، نہ کانفرنس سیرت کی ہوتی تھی، اور نہ ہی اتنا سیرت النبی پر لٹریچر دنیا میں موجود تھا ہر زبان میں، جتنا کہ اب لٹریچر بھی موجود ہے، اور جتنی کانفرنسیں، تبلیغی اجتماعات سیرت النبی یا میلاد النبی کے نام پر معمر ہوتے ہیں جو اس دنیا میں منعقد کیے جا رہے ہیں آج کل۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اتنا ہی قرآن پاک سے اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت سے مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں فیض یافتہ انسان ہیں، ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کس تاریخ کو ہوئے۔ وہ گفتار کے غازی نہیں رہے، کردار کے غازی رہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، خود نظروں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد پیغمبر دو جہاں کی صورت اور سیرت کو اس طرح پڑھا کہ آج 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی میرا خیال ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسکالر بڑے بڑے گزرے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن جس طرح تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اس دنیا میں باقی ہے، کسی بھی شخصیت کی اس طرح کوئی ادا، کوئی سنت دنیا میں باقی نہیں ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی ہر چیز باقی ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی امت کو قرآن پاک کے ذریعے ایک روشن راہ دے گئے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میری بھی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ میری 63 سال کی زندگی ہو یا 23 سالہ زمانہ نبوت کا، ایک ایک کام، ایک ایک عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، علماء نے، اولیاء امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت سیرت کو اپنا کر اس دنیا میں اپنے نام کو زندہ کیا۔ بے عین ہی اسی طرح کلام پاک، جتنے آج دنیا میں مدرسے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں اتنے مدرسے نہیں تھے۔ جس طرح آج قرآن پاک پڑھانے والے آپ کو موجود ہیں، اس طرح اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان قرآن پاک کی اتنی تفسیروں کے باوجود، اتنی تعلیم کے باوجود بھی قرآن سے دور؟ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ صحابہ کرام نے سمجھا، ہماری طرح صبح اٹھ کر رواج نہیں بنایا کہ روزانہ قرآن پاک کی 2 آیات پڑھ لیں، یا وہ مر گیا ہے تو قرآن خوانی کے لیے بلا لیں، یا یہ ہے کہ دفتر میں برکت کے لیے کلام پاک کو رکھ لیں۔
یا یہ ہے کہ کچھ آیتیں بیان کرا کر اپنے دفتر میں رکھ لیں، یا یہ ہے کہ ان کو تعویذ بنا کر پانی میں گھول گھول کے پلا دیں یا گلے میں ڈال دیں۔ ہم نے کلام پاک کو صرف مردوں کے لیے سمجھ رکھا، ہم نے کلام پاک کو صرف کہ سورہ واقعہ پڑھتے رہیں تو کاروبار میں برکت آتی رہے گی، ہم نے فقط اس نیت سے سمجھ رکھا ہے کہ شاید اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن اس دنیا میں نصیحت اور سمجھنے کے لیے آیا، اور بے عین ہی پیغمبر دو جہاں علیہ السلام کی شخصیت کو بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں فکر کے لیے، تدبر کے لیے، سمجھنے کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں اس دنیا میں جینا ہے تو قرآن کو بھی سمجھو اور میرے پیغمبر دو جہاں علیہ السلام کو بھی سمجھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو حضور علیہ السلام سے پوری 10 سال میں پڑھا، 10 سال صرف سورہ بقرہ پڑھی۔ آپ ان میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، ہم چونکہ پڑھتے ہیں تو وہ زبان تک ہے نیچے نہیں اترتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں 10 سال پڑھا ہے، چونکہ شریعت مصطفی کے جتنے اہم مسائل ہیں وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، جو معیشت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، معاشرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی جتنے مسائل ہیں یا اخروی جتنے مسائل ہیں، حتیٰ کہ انسان کے خانگی جو امور ہوتے ہیں، خاندانی امور جنہیں کہا جاتا ہے، اولاد کے کیا حقوق ہے ماں باپ کے لیے اور ماں باپ کے کیا حقوق ہے اولاد کے لیے، اللہ پاک نے سارے کے سارے سورہ بقرہ کے اندر رکھے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور علیہ السلام سے صرف سورہ بقرہ پڑھی ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن نصیحت کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس بھی اس دنیا میں نصیحت کے لیے اور عمل کے لیے آئی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر، سنت کو دیکھ کر عمل کریں۔ حضور علیہ السلام نے صرف اخلاقی طور پر نہیں بلکہ دنیا میں جینے کے جتنے بھی ڈھنگ اور رنگ ہیں، ہر ڈھنگ اور رنگ کا اپنی زندگی میں سبق دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر، اپنی زندگی میں یہ پہلے گورنر ہیں اسلام کے جن کو حضور نے گورنر بنا کر یمن بھیجا، اور یہ وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے نکلے، تبوک مدینہ طیبہ سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پر حضرت معاذ فرماتے ہیں میں سوار تھا، ایک اونٹنی پر ہم دو تھے، اور میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں جان بوجھ کر سارا راستہ جتنا بھی بیٹھا رہا اپنے پیٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے ساتھ رگڑتا رہا۔ حضور پوچھتے تھے معاذ کیا کر رہے ہو؟ میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں نہ جانے پھر کبھی یہ موقع مل سکے نہ مل سکے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کو آپ کے پورے جسم کے ساتھ اس طرح جوڑ دو کہ آپ کے قلب اطہر کے اندر جو نبوت والا رنگ ہے اللہ پاک کرے کہ وہ پورے کا پورا میرے سینے کے اندر منتقل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے جب مدینہ طیبہ سے نکلے اونٹ پہ سوار تھے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت معاذ کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گستاخی ہے، میں نیچے اترتا ہوں، فرماتے ہیں نہیں تشریف رکھو بیٹھے رہو اونٹ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اترنے نہیں دیا۔ چلتے چلتے جب مدینے سے نکل آیا تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے معاذ تم گورنر بن کر جا رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ وہاں اگر تمہارے پاس کچھ ایسے مسائل آ گئے جو تمہاری گورنری کے امور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کو تم نے حل کرنا ہوگا، بتاؤ انہیں کس طرح حل کرنا؟ امتحان لینے اللہ کے رسول حضرت معاذ کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے میں قرآن پاک سے ان مسائل کے حل ڈھونڈوں گا۔ ارشاد پیغمبر ہوتا ہے کہ اگر وہ مسائل قرآن میں ان کا حل نہ مل سکا، ایسے مسائل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کتنے مسائل ایسے بھی ہیں کہ قرآن اجمالی
پر بیان کرتا ہوا گزر جاتا ہے، تفصیل اس کی قرآن بیان نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، کتنی پڑھے قرآن میں نہیں لکھا۔ رمضان کے روزے کے بارے میں قرآن آیت دیتا ہے، لیکن قرآن مسائل کو بیان نہیں کرتا۔ حج کا حکم دیتا ہے، مسائل کو بیان نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کی مقدار اور زکوٰۃ کے اصول اور قوانین کیا ہیں، قرآن کو بیان نہیں کرتا۔ ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں دربار رسالت میں پہنچنا پڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کروانا پڑتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان مسائل کو حل کیجئے، حضور حل فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ معاذ اگر وہ مسائل اور ان کا حل قرآن میں نہ ملا تو پھر کیا کرو؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی سنت میں دیکھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسے مسائل آپ کے پاس آئے ہوں، آپ نے ان کا حل کیسا کیا؟ گویا کہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالوں کا جواب دے کر قیامت تک آنے والی امت کو ایک دستور دے رہے ہیں کہ دیکھو دین یا تو قرآن کا نام، زندگی کے گزارنے کے جتنے مسائل ہیں یا قرآن میں، اور نمبر دو دوسرا اگر قرآن میں وہ چیز نہیں ملتی تو دین پیغمبر دو جہاں علیہ السلام کی سنت کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ معاذ اگر ان مسائل کا حل میری زندگی میں بھی کبھی نہ آیا ہو پھر کیا کرو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یا رسول اللہ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو زندگی گزارنے کا ایک اصول دیتے، اور وہ اصول یہ ہے کہ یا اپنے خدا کی مان کے چلو یا اپنے مصطفیٰ کی مان کے چلو، اور اگر وہ چیز قرآن پاک میں نہیں ملتی، حضور کی زندگی میں نہیں ملتی، تو فَمَنَا سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر میرے صحابہ کی جو جماعت ہے، جو میرے شاگرد ہیں، پھر ان کی زندگیوں پہ نظر ڈالنا۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ مجھے مسائل اور مسائل کا حل قرآن میں اور آپ کی سنت میں نہ ملا تو پھر میں ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کی زندگی کو دیکھوں گا کہ جس طرح ایسے مسائل کبھی ہو سکتا ہے ان کے پاس آ گئے ہوں اور انہوں نے حل کیے ہوں، تو میں ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کروں۔ پیغمبر دو جہاں نے ارشاد فرمایا اے معاذ اگر ان مسائل اور ان مسائل کا حل کبھی میرے خلفائے راشدین کے پاس بھی نہ آیا ہو تو پھر کیا کرو؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا مسئلہ تمہارے پاس آ جائے جو کبھی ابو بکر صدیق کی زندگی میں نہ آیا، عمر عثمان و علی کی زندگی میں نہ آیا ہو، پھر کیا کرو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی عقل کو استعمال کروں، پھر میں اپنے فکر اور تدبر کو استعمال کروں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ملتا جلتا کوئی مسئلہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں صحیح لے کر ملتا جلتا آ گیا ہو۔ خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ان مسائل کی طرح کوئی ملتا جلتا مسئلہ آ گیا ہو، یا رسول اللہ پھر میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا، اور اس عقل کا نام ہے فقہ، اس عقل کا نام ہے فقہ۔ قرآن، سنت، پھر اجماع امت جسے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے جس چیز پر اجماع ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت۔ سمجھ لو ایک کام میں نے نہیں کیا، ابو بکر نے کیا، وہ سمجھ لینا میرا کام۔ ایک کام میں نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے کیا، فرمایا سمجھ لینا وہ میری سنت۔ اور ایک کام میں نے بھی نہیں کیا، ابو بکر نے بھی نہیں کیا، عمر نے بھی نہیں کیا، عثمان نے کبھی، سمجھ لینا میری سنت۔ اور اگر میں نے بھی اور ان تینوں نے نہ کیا ہو وہ کام علی المرتضیٰ نے کر دیا ہو تو اسے بھی میری سنت سمجھ۔ یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور بعثت اس دنیا میں کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ میں سے کئی شادی شدہ ہیں،
خواتین بھی ان کے ساتھ بیٹھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی خواتین تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بن کر اپنی زندگی کو کس طرح بسر کیا. آپ کاروباری ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری تاجر بن کر مکے اور مدینے میں تجارت کی حیثیت سے اپنی زندگی کو کس طرح بسر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی فوج کے جرنیل بھی رہے. تو جرنیل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح بسر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری پر بکریاں چرائیں غیر مسلم لوگوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کی زندگی کو کس طرح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام رہے, اور امام الانبیاء بھی رہے, نبیوں کی بھی امام. آپ نے اپنی امامت کی زندگی کو کس طرح بسر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطیب رہے, اور خطیب بھی ایسے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا خطیب نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں, اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں. ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک چیز اللہ نے مجھے ایسی دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی, کہ اللہ پاک نے مجھے وہ حکمت عطا کی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, لیکن اس بات کے اندر اللہ پاک حکمت کے دریا اور سمندر بن کر دیتے. بات میری مختصر ہوتی, لیکن اس بات کے اندر حکمت کے سمندر اللہ پاک کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیبانہ اپنی زندگی کو کس طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے. 4 بیٹیاں آپ کے گھر کے اندر ہوئی, 3 بیٹے آپ کے گھر کے اندر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی حیثیت سے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے. مسجد نبی کے اندر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے. کئی وہ تھے جن کو حضور نے کتاب کے ذریعے پڑھایا, بعض وہ تھے جن کو حضور نے اپنی نظروں کے ذریعے پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد بن کر اپنی زندگی کو کس طرح گزارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بھی بنے, نانا بن کر آپ نے زندگی کو کس طرح بسر کیا. جوانی بھی آپ پر آئی ہے, بڑھاپا بھی آپ پہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی اور بڑھاپے کی زندگی کو کس طرح بسر کیا. میلاد النبی کی کانفرنس ہو یا سیرت النبی کی کانفرنس ہو, دوستو آنے کا مقصد, منعقد کرنے کا مقصد, سننے اور سنانے کا مقصد. کاش اگر دل کے اندر ہم صحابہ کرام کی طرح آئیں کہ ہم کردار کے غازی بنیں گے, کہ ہم یہ سوچیں کہ حضور علیہ السلام نے جو کیا ہم اس کے مطابق زندگی کو بسر کریں, پھر تو مزہ. ورنہ دنیا میں ہر ملک میں, ہر شہر میں آج روڈ پر, گلی گلی پر میلاد کے جلسے ہیں, میلاد کے جلوس ہیں, لیکن عمل نظر نہیں آتا. جتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی عمل کم ہوتا ہے, اتنا ہی دین سے دوری ہوتی ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر اس دنیا میں آئے ہیں, مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلمانوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو کس طرح نبھایا ہے, اور غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو کس طرح نبھایا. مورخین نے لکھا ہے, حدیثوں میں آتا ہے, آپ کی بات کرتا ہوں. حاتم طائی کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدیوں میں لائی گئی, مسلمان نہیں. 5000 آدمی اس کی قوم اور قبیلے کے بھی قیدی تھے. حضور علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدیہ کی صورت میں مسجد نبی میں بیٹھی تھی, تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ میری چادر اتارو اور اس بچی کے سر پہ دے. حضرت بلال نے کہا, یا رسول اللہ, یہ تو کافر کی بیٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو. میں اس دنیا میں سروں پہ چادریں ڈالنا آیا ہوں, میں اتارنے نہیں آیا. چادر ڈال دی گئی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھتی ہے, مسلمان ہوتی ہے. حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہے, میں مسلمان ہو گئی, مجھے رہائی دے دی. حضور نے فرمایا, جاؤ تمہیں رہا کر دیا. وہ کہتی ہے, رسول اللہ, میرے ساتھ تو 500 آدمی اور بھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جاؤ بیٹی کے کہنے پہ ہم سب کو رہا کرتے ہیں. اور وہ جا کر اپنے بھائی اور پوری قوم اور قبیلے کو جا کر کہتی ہے کہ اس رحمت والے نبی نے ہمیں اس طرح چادریں دے کر معاف کر دیا ہے, جاؤ تم بھی سارے کے سارے معافی مانگ کرو. اور بڑا بھائی علی ابن ابی حاتم
حضور علیہ السلام کی خدمت جا کر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان کے کہنے پہ ہم سب کو رہا کرتے ہیں، اور وہ جا کر اپنے بھائی اور پوری قوم اور قبیلے کو جا کر کہتی ہے کہ اس رحمت والے نبی نے ہمیں اس طرح چادریں دے کر معاف کر دیا ہے، جاؤ تم بھی سارے کے سارے معافی مانگتا ہو۔ اور بڑا بھائی عدی ابن ابی حاتم حضور علیہ السلام کی خدمت جا کر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ بس بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی نقش قدم پر اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی ہر مسلمان کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان کے ایک بزرگ شاعر احمد امین قاسمی صاحب نے ایک نعت کہی ہے جس کے ابتدائی اشعار کچھ یوں تھے کہ کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شیدا تیرا، اسی پر قافیے کو ملاتے ہوئے کچھ نعتیہ اشعار عرض کیے ہیں، آپ حضرات سے توجہ کی درخواست ہے۔ مجھ کو اللہ دکھائے رخ زیبا تیرا، مجھ کو اللہ دکھائے رخ زیبا تیرا، نظر آیا تھا کبھی خواب میں جلوہ تیرا، پتلیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں لیے پھرتی ہیں، پتلیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں لیے پھرتی ہیں، وہی صورت وہی سیرت وہی نقشہ تیرا، وہی صورت وہی سیرت وہی نقشہ تیرا، مجھ کو اللہ دکھائے، ناز ہے ناز ہے اپنے مقدر کو تیری چاہت پر، ناز ہے اپنے مقدر کو تیری چاہت پر، اور کیا چاہے کوئی چاہنے والا تیرا، اور کیا چاہے کوئی چاہنے والا تیرا، نظر آیا تھا کبھی خواب میں جلوہ تیرا، تو وہ محبوب کہ جس کا نہیں ثانی کوئی، تو وہ محبوب کہ جس کا نہیں ثانی کوئی، ہم تو کیا چیز ہیں اللہ بھی ہے شیدا تیرا، ہم تو کیا چیز ہیں اللہ بھی ہے شیدا تیرا، نظر آیا تھا کبھی خواب میں جلوہ تیرا،
خشک کھیتی کو ہرا کرتا ہے دریا تیرا، خشک کھیتی کو ہرا کرتا ہے دریا تیرا، نظر آیا تھا کبھی خواب میں جلوہ تیرا، اس کی قائل ہے خدائی، اس کی قائل ہے خدائی، جو ہے تیرا قائل، اس کی قائل ہے خدائی، جو ہے تیرا قائل، وہ کسی کا بھی نہ ہوگا جو نہ ہوگا تیرا، وہ کسی کا بھی نہ ہوگا جو نہ ہوگا تیرا، اس کی قائل ہے خدائی، جو ہے تیرا قائل، وہ کسی کا بھی نہ ہوگا جو نہ ہوگا تیرا، نظر آیا تھا کبھی خواب میں جلوہ تیرا، تو اگر آئے تو رستے میں بچھا دوں آنکھیں، تو اگر آئے تو رستے میں بچھا دوں آنکھیں، دیکھتی رہتی ہیں آنکھیں میری رستہ تیرا، دیکھتی رہتی ہیں آنکھیں میری رستہ تیرا، نظر آیا تھا کبھی خواب میں جلوہ، وہ سوا تجھ سے بھی، وہ سوا تجھ سے بھی تو، اس کے سوا سب سے سوا، ایک رتبہ وہ خدا کا ہے اور یہ رتبہ تیرا، نظر آیا تھا کبھی خواب میں جلوہ تیرا۔ آخری شعر ہے، ایک بار اور بھی، ایک بار اور بھی قاری کو دکھا دے اللہ، ایک بار اور بھی قاری کو دکھا دے اللہ، وہی روزہ وہی منبر وہ مصلی تیرا، وہی روزہ وہی منبر وہ مصلی تیرا، مجھ کو اللہ